السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آج دوستوں کے ساتھ میں میاں محمد شاہد محمود گرین پاکستان جڑا والا کی طرف سے حاضر ہوں، اور آج ہمارے دوست ہمارے بڑے پیارے فارمر بھائی سعادت عباس صاحب احمد پور شرقیہ سے ادھر ہمارے گرین پاکستان کے آفس میں آئے ہیں، تو میں نے چاہا کہ ان کی آمد کا ایک تو ان کا شکریہ ادا کریں اور پھر ان سے ان کے تجربات سے کچھ فائدہ بھی اٹھائیں، اپنے فارمر بھائیوں کو بتائیں۔ تو سعادت عباس صاحب آپ کائنڈلی اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں گزشتہ 30 سال سے ایگریکلچر سے وابستہ ہوں، اور یوں سمجھ لیں کہ ایک جنونی اور پیشنیٹ قسم کا فارمر ہوں، اور لیٹسٹ ٹیکنالوجیز پر جانے کا بےحد شوقین بھی ہوں۔ لیکن میں شاہد صاحب کا بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے گزشتہ 4 سالوں سے ہمیں بایو کلیمر کا جو نشہ لگایا ہے نا، جی اس کی پروڈکشن میں اور ان پٹس میں خاطر خواہ ڈفرنس دیکھا ہم نے۔ کرنٹ سنیریو جو آج کل چل رہا ہے، جیسے ملک میں بارشیں ہیں شدید، جی اور اس میں آنے والی فصل اور کپاس خاص طور پر بہت زیادہ متاثر ہے، اور بینگ اے پیشنیٹ فارمر مجھے خوف لاحق ہے اس چیز کا کہ آنے والے سیزن میں کاٹن سیڈ میں جرمینیشن کے ایشوز آئیں گے۔ میں گزشتہ 3 سال سے ٹرانسجینک مٹیریل CEMB کا اور اس کے علاوہ مونسینٹو کا جی لگا رہا ہوں، اور اس میں ہم نے ملٹی کراپنگ کی ہے۔ اور میں کاشتکار دوستوں کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، میرا جو تازہ ترین تجربہ رہا ہے پچھلے سال کا، وہ بڑا مزیدار تھا۔ جی وہ یہ تھا کہ ہم نے کپاس کی پیداوار کو انہانس کرنے کے لیے، کیونکہ پچھلے سال ہم نے سیزنل سوئنگ کی تھی کاٹن کی، تو اس کی نمبر آف پلانٹس کو مکمل دیکھتے ہوئے ہمارا دل نہیں چاہتا تھا، اتنی ہری بھری تھی کہ ہم اس کو ہارویسٹ کریں۔ تو ہم نے YMC والوں سے ایک سیڈر لیا جو راؤنڈ سیڈر ہے، موور سیڈر ہے، جی جس سے ہم نے جو ہمارے کھیلے تھے ان کی بیڈس کے اوپر بیڈس کے اوپر 2 سے 3 روز میں ہم نے کنولا کی کاشت کی، جس میں ہم نے آری کنولا، سپر کنولا، سپر رایا خانپور والا، جی اور باغ و بہار رایا، یہ ہم نے اس میں کلٹیویٹ کیا۔ اور ہمارا جو ڈفرنس تھا گندم کے مقابلے میں، وہ تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ پر ایکڑ کا ڈفرنس آیا اس میں۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ تمام دوست کاشتکار اگر میری بات کو سن رہے ہیں تو وہ کپاس سے ڈسہارٹ نہ ہو، اس پر محنت کریں، اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں، مارچ تک اس کو لے جائیں۔ اور اس کے ساتھ بہترین کمبینیشن ہے کنولے کا، اور اگر سیزنل اس میں گارلک لگا لے تو وہ بھی مارچ میں بہترین طریقے سے ہارویسٹ ہو جائے گا، اور ان کو بہترین اس کا پے بیک ملے گا۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری زراعت اگر مضبوط ہوگی تو ہمارا ملک مضبوط ہوگا، کیونکہ ہم ایک زرعی ملک ہے۔ جی بالکل۔ اور بایو کلیمر جو ہے اس کو جب بھی استعمال کریں، اس کو فلڈ کریں، اور اس کے ساتھ میری یہ خواہش ہے کہ اس کے ساتھ جو آپ ان پٹس یوز کرتے ہیں وہ کم از کم آپ 50% اس کو کم کر کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں ییلڈ کا پوٹینشیل کتنا فرق پڑتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ سے سعادت عباس صاحب تقریباً میرا خیال ہے، مجھے یاد ہے کہ کوئی 4 سال سے جی تقریباً ریکلیمر بایو فرٹیلائزر استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ کو پروڈکشن میں مختلف فصلوں میں آپ نے استعمال کیا، گندم پہ بھی کیا آپ نے، جی پھر آپ نے اس کو کاٹن میں استعمال کیا ہے، اور ساتھ جو آپ نے انٹر کراپنگ کی تھی، ڈیفینیٹ بات ہے جب آپ نے کاٹن کو لگایا تو اس کو بھی لگ گیا۔ تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے ان فصلوں کے اوپر؟ پروڈکشن میں کتنا فرق آپ کو ملا، اور آپ کا ان پٹس جو ہیں وہ کتنے کم ہوئے؟ یہ تھوڑا سا فارمر بھائیوں کو اس میں پروڈکشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم 15 سے 20% آپ کی پروڈکشن آرام سے انہانس ہو سکتی ہے
ود آرڈینری مینجمنٹ. آپ کی جو مینجمنٹ چل رہی ہے اس میں صرف بایوکلیمر آپ ایڈ کر داخل کریں جی، اور 20% کا مارجن آپ آرام سے اچیو کریں. ان کیس اگر آپ اس کی مینجمنٹ کو اور مزید بہتر بنا دیتے ہیں، جیسے ٹرانسجینک میٹیریل ہے کاٹن میں اگر اس کی کر رہے ہیں تو بایو کلیمر کے استعمال اس وقت شروع کریں جب آپ گلائفوسیٹ کا استعمال بند کر چکے ہوں. گلائفوسیٹ جو ہے وہ بایو کلیمر کے ریزلٹس کو تھوڑا سا کمزور کرتی ہے. جی، میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، اس سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ فارمرز کا نقصان اگر نہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں جو سب سے بہترین چیز ہے نا وہ اس کا ٹائمنگلی مینجمنٹل سیشن ہے. اگر آپ اس کو فروٹنگ سے 10 دن پہلے جی اس کی فلڈنگ کر دیتے ہیں اور اگر سوئنگ کے ٹھیک یعنی فرسٹ اریگیشن پہ آپ اس کو اپلائی کر دیتے ہیں، ہاں جی، تو میرا ماننا ہے کہ اس میں پوٹاش کی بھی کوئی ایسی صورتحال ہے جس کی وجہ سے پودے جڑ بہت مزیدار بناتا ہے. جی میں بالکل تھوڑا سا یہاں پہ سعادت عباس بھائی ایڈ کرنا چاہوں گا، چونکہ ریکلیمر میں ایک ملٹی پرپز پروڈکٹ ہے. اس میں نہ صرف نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا کی اسپیشیز شامل کی گئی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں پوٹاش کو موبلائز کرنے والے بیکٹیریا اور پی ایس پی بیکٹیریاز یہ بھی شامل کیے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں گروتھ ہارمونز بھی شامل ہیں. تو ڈیفینیٹ بات ہے جب یہ چیزیں زمین میں جائیں گی تو پوٹاش کی اور فاسفورس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس سے پھر جڑ کی گروتھ بڑی اچھی ہوتی ہے، اور جیسے جڑ کی گروتھ اچھی ہوتی ہے تو جو اس کا پودے کا فوڈ انٹیک ہے، نیوٹریشن انٹیک ہے، وہ بھی بڑھ جاتی ہے. اور بہت کم ایسی پروڈکٹس ہیں جو نیوٹریشن اپٹیک بڑھاتی ہیں. نیوٹریشن تو ہم دے رہے ہوتے ہیں، مطلب ہم فاسفورس بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، پوٹاشیم بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، نائٹروجن بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، ساتھ مائکرو نیوٹرینٹ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی پروڈکٹ ساتھ ضرور ایڈ ہونی چاہیے جو کہ پودوں کی جڑوں کی گروتھ کو بہتر کرے، ان کی تعداد کو زیادہ کرے، تاکہ وہ پودے زمین سے زیادہ خوراک اوپر اٹھائیں. جتنی زیادہ خوراک اٹھائیں گے اتنا ہی بہتر پرفارم کریں گے، اور اتنی ہی ان کے اندر ریزسٹنس بھی زیادہ ہوگی اور فروٹنگ بھی زیادہ ہوگی. میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کو جو ہماری ملٹی کراپنگ تھی اس میں 2 مرتبہ استعمال کیا. جی. ایک میں نے اس وقت استعمال کیا جب کینولا کو پہلا پانی ہم نے لگایا، کیونکہ وہ گپ چھٹ کیا تھا ہم نے. جی. تو اب جو پہلا پانی اس کو لگایا اس کے ساتھ ہم نے یہ فلڈ کر دی. ہمیں یوں سمجھ لیں کہ ڈائنامک موومنٹ نظر آئی اس میں، اس کی برانچز میں، اس کی ٹلرنگ میں، اور اس کا جو سب سے مزیدار لک تھا نا، الٹرا گرین لک میں، وہ شائن لک میں آیا. جی. تو ہم سمجھنے لگے کہ شاید یہ کوئی ویدر کا کوئی سیزن ہے، ایسا ہی ہوگا. لیکن اس چیز کا جو خاص ڈفرینس ہمیں ملا وہ جب گرین ہمارا ہارویسٹ ہو کے باہر آیا تو اس کی شائن پچھلے سال والے جو سیڈ گرین کی شائن میں کافی سارا ہم نے ڈفرینس نوٹ کیا. اور یہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا یہ پوٹاش اور یہ بیکٹیریل موومنٹ سے ہی ممکن ہوا. جی. ادروائز نہ تو ہم نے اس کو پالش کیا، نہ ہی ہم نے اس کو گریڈ کیا. جی. اور یہ ایک اچھی اچیومنٹ ہے. اور یہ جو سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے تو ہمارے لیے جو ریٹ بنائے ہوئے ہیں نا وہ بڑے انتہائی معقول ریٹ ہے اس وقت اتنی زیادہ مہنگائی کے دور میں. اب نائٹروجن جو ہے وہ ہماری دسترس سے، ڈی اے پی ہماری دسترس سے، اور پوٹاش ہماری دسترس سے باہر نکلتی جا رہی ہے. تو ہمارے لیے تو ناممکنات کسی کیفیت بنتی جا رہی ہیں. جی. اور کراپ کو مینٹین کرنے کے لیے، پیسٹ پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں اسی قسم کے ایکسپیریمنٹس کرنے پڑیں گے. اور یہ ہمارے پاس آلریڈی ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے، اس کے ہمارے پاس اچھے ریزلٹس موجود ہیں. جی. شوگر کین پر بھی اس کا میں نے بہت مزیدار رزلٹ دیکھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ میرے پاس اتنی مقدار میں نہیں تھا کہ میں شوگر کین کی ایکویلنٹ اس کو کرتا، لیکن ہائی ٹلرنگ تھا یہ. جی. اس کے استعمال سے ٹلرنگ بے تحاشا ہوئی. اس کے استعمال سے جو سب سے بڑی چیز جو مجھے محسوس ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ڈراؤٹ کے خلاف جو ہے نا ریزسٹنس آیا، یعنی زیادہ پانی کا استعمال کم ہوا. اور کاٹن میں بھی یہی دیکھنے میں ملا ہمیں. جی. تو میں تو یہ چاہوں گا میرے تمام دوست جو ہیں
جو مجھے سن رہے ہیں وہ ایک مرتبہ اس کو چانس دے کے دیکھیں، میں گارنٹی کرتا ہوں کہ وہ دوبارہ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ جی انشاءاللہ جی۔ میں 450 کلومیٹر کا فاصلہ کوئی آپ کی محبت اور آپ کے تعلق بے شک، اس میں کوئی شک مجھے نہیں اس کے درمیان آپ کے اور میرے تعلق کے درمیان ریکلیمر ہے۔ جی بالکل، ہاں اسی سے اب ہمارا تعلق بنا ہے، اور تو یہ آپ کی بڑی محبت ہے، آپ اتنی دور سے تشریف لائے ہیں، تو میں نے بھی اس موقع سے میں نے کہا فائدہ اٹھا لوں، اپنے فارمر بھائیوں کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ملے، تاکہ جو آپ مطلب ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں، جو چیزیں آپ آبزرو کر چکے ہیں، ان کو آگے وہ بھی اپنائیں، تاکہ ان کی جو ہے کاسٹ کم ہو، کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو، اس کے ساتھ ییلڈ بڑھے، تاکہ وہ اس مہنگائی کے دور میں ایگزسٹ کر سکیں۔ شاید بھائی اس دفعہ جو پوزیشن ہے نا، جی اگر فارمر نے تھوڑی سی بھی مس مینجمنٹ کی تو وہ ڈوب جائے گا، بالکل کیٹاگوریکلی بات کر رہا ہوں آپ سے فرینکلی۔ جی، اور میں اپنے کاشتکار بھائیوں کو کہتا ہوں کہ اس دفعہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا، کراپ کو مینیج کریں، مینٹین کریں، گلائفوسیٹ کر کے اس کو نیٹ کریں، نیٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر فوری طور پر یہ مہینہ جو آ رہا ہے نا ستمبر۔ جی سعادت عباس صاحب، آپ کچھ مشورہ دے رہے تھے فارمر بھائیوں کو۔ میں اپنے کسان بھائیوں کو بلکہ یوں سمجھ لاؤں کہ میرے ملک کی جو مین ریڑھ کی ہڈی ہے معیشت میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ اس دفعہ کاٹن میں جس طرح کے نقصانات بارشوں کی وجہ سے اور مانسون کی زیادتی کی وجہ سے یہ ہوئے ہیں، تو جن کی کراپ کچھ پرسنٹ مینیجیبل ہے تو وہ ڈسہارٹ نہ ہو، اس کو آگے چلائیں، اور اس کراپ کے اندر گندم کی طرف جانے کی بجائے اس کے بیڈز پر یا اسی سپیس میں اگر ڈرل کیا ہوا ہے تو گپ چھٹ کے ذریعے اس میں کنولا لگائیں، جی رایا لگائیں، تاکہ ان کا مارجن آف پروفٹ جو ہے گندم کے مقابلے میں 1 لاکھ کم از کم روپے کا ڈفرینس ان کو پلس میں آئے گا، جو ان کی کمپنسیشن ہوگی، اور 3 سے 4 من تک کپاس بھی ان کو مارچ اپریل تک مل جائے گی۔ جی بالکل سعادت عباس صاحب، میں تھوڑا سا اپنے فارمر بھائیوں کو آپ کی بات ذرا آگے بڑھاتے ہوئے کہ مطلب آگے فصل کو چلائیں جو چل سکتی ہے، اور ریکلیمر واحد چیز ہے جو اس کو چلا دے گی۔ بالکل انشاءاللہ بالکل چلا دے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سپراؤٹنگ جب کسی بھی چیز میں ہوتی ہے، جو انگریڈینٹ سپراؤٹنگ کو پروموٹ کرتا ہے وہ انگریڈینٹ آپ کے لیے پیسیو ہے، آپ کے لیے پیسیو انکم ہوگی۔ جی بالکل، اور ریکلیمر استعمال کریں تاکہ آپ کی کچھ مزید آگے آپ کو فروٹنگ دے جائے، اور اس کے ساتھ انٹر کراپنگ کر لیں، اس کی کنولا کی کر لیں، رایا کی کر لیں، تو یہ ایک تو اس میں نیکسٹ زمین کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے فارمر بھائیوں کے خرچے بچ جائیں گے، اور نیکسٹ گندم کی نسبت اس میں مارجن بھی ڈیفینیٹلی بہتر ہے، بہت ڈبل بہتر ہے، ڈبل اور مارجن۔ کسی بھی قسم کی جو ٹیکنیکل اسسٹنس ہے اس کے لیے شاہد صاحب زندہ باد۔ شاہد صاحب اگر مجھے حکم کریں گے، جو میرے نیئرسٹ بھائی ہوں گے، میں حاضر ہوں۔ جی ضرور انشاءاللہ، جن دوستوں کو بالکل گائیڈنس چاہیے ہوئی ہر قسم کی تو وہ گائیڈنس بالکل بات کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، میں آپ کو بھی آپ کا نمبر بھی ان کو دے دوں گا، تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں، مطلب اس حوالے سے اگر ان کو کسی بھی قسم کی کہیں پہ ضرورت ہو مدد کی تو وہ انشاءاللہ ہم حاضر ہیں دونوں بھائی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فارمر بھائیوں کا، انہوں نے ٹائم نکالا اور یہ ویڈیو دیکھی، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔